سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کی رحمت ہی کے سبب آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ آپ انہیں معاف کرتے رہیے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہیے، اور انہیں معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے۔ جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجیے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ صحابہ کے ساتھ 3 قسم کے معاملات جاری رکھیے۔ ایک تو غلطیاں، لغزشیں، خطائیں، ان کو معاف کرتے رہیے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے اور پھر زیر تربیت ہونے کے ناطے، کیونکہ نبی تو ایسی ہستی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ مکمل اور کامل کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ ان کو اسی لیے ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ براہ راست ان کی تربیت فرماتے ہیں، وہ دنیا میں کسی استاد کے محتاج نہیں ہوتے، اور اس لیے ان کا عمل وہ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل اللہ نے نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے معیار بنانا ہوتا ہے، پیمانہ بنانا ہے، اور جو معیار ہوتا ہے اس میں کمی نہیں کی جاتی، اس کو بہت احتیاط سے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو فرانس میں یہ جو کلو گرام ہے، اس کا جو اصل معیار ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور بہت احتیاط سے رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں اگر کچھ بھی کمی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو تو اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ وہ بہت چھوٹی سے بھی جو ہے گراموں میں اندر اشاریہ در اشاریہ جا کے ہو، پھر اس کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا، اس کو پورا کیا جاتا ہے کہ 1000 گرام پورا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معیار ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو عمل ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے معیار ہوتا ہے، اس لیے وہ کمال کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کے عمل میں کوتاہی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ ان کے علاوہ جو انسان ہیں وہ زیر تربیت ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، وہ بھی حضور کے زیر تربیت تھے، آپ کے شاگردوں کے منزلہ تھے، ان سے خطائیں ہوتی تھی، غلطیاں ہوتی تھی، آپ اس کی اصلاح فرماتے تھے، اور امت کے لیے اس میں بہت سے اسباق ہوتے تھے، کیونکہ اسلام عملی مذہب ہے، اس میں جو کام بتانے کے تھے وہ بتائے گئے، لیکن جو کیے جا سکتے تھے وہ کرائے گئے۔ جو کام حضور کی شایان شان تھے وہ آپ نے خود فرمائے، اور جو آپ کی شایان شان نہیں تھے ان کا عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو استعمال فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فاعف عنہم، ان سے تھوڑی بہت غلطیاں ہو جائیں گی لیکن آپ نے معاف کر دینا ہے۔ تو جو معافی ہے یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کو اگر یہ عطا ہو جائے، بالخصوص اس انسان کو کہ جو استاد ہے، معلم ہے، مرشد ہے، پیر ہے اور امام ہے، خطیب ہے، یعنی اس کو کوئی بھی دینی منصب حاصل ہے کہ لوگ اس کے ماتحت ہیں، چلتے ہیں، یا اسی طریقے سے دنیاوی منصب ہے، جو ہے وہ بڑا افسر ہے، عہدے دار ہے، اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، یقینی بات ہے کہ ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، تو معافی جو ہے وہ اپنے مزاج کا حصہ بنانی چاہیے۔ تنبیہ ضرور ہو، آئندہ کے لیے احتیاط بھی ہو، لیکن انتقام کا جذبہ اور دل کے اندر جو ہے اس کو بٹھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، دوسری چیز فرمایا کہ ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگیے،
اور یہ ہمدردی اور خیر خواہی کی ہوتی ہے۔ پہلا تو ہے کہ صرف معاف کر دیا، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس کو معاف کیا ہے اس کی ہمدردی بھی آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اللہ سے اس کے لیے معافی مانگیں گے تو یہ اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کی بھی دلیل ہے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امور میں اہم باتوں میں ان سے مشورہ کیجیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، جیسے صحابہ سے احد میں ہوئی، تو معاف بھی کر دیا اور اللہ سے معافی بھی مانگ لی، لیکن ان کو دوبارہ سے اس معمول کی زندگی میں حصہ نہیں بنایا، تو یہ بات بھی ان کے لیے ذرا تکلیف دہ ہوگی کہ ہماری غلطی لگتا ہے پوری طرح معاف نہیں ہوئی۔ جب آپ دوبارہ سے ان کو اسی نظام کا، انہی معاملات کا حصہ بنا لیتا ہے انسان، تو اس سے اگلے میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو دل میں تھوڑی بہت خلش رہتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ بزرگ جو ہیں ان سے کوئی معافی مانگتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں معاف دل صاف، یعنی معافی کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے معاف کر دیا لیکن دل میں اس کا کوئی اثر بچا کر رکھ لیا، نہیں، ایسا نہیں، یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو جب معاف ہے، دل صاف ہے، تو پھر ان کے ساتھ معاملات بھی اسی نہج پر دوبارہ چلنے چاہیے۔ پھر اسی آیت کے اندر جو ہے مشورہ کی چونکہ حکم آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں مفسرین نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے، احادیث بے شمار ہیں اس پر۔ فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو بندہ مشورہ کر لیتا ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا، اس کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، ندامت نہیں ہوتی بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان عقل کل نہیں ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو اللہ اس کو وہیں سے مار لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کہ انسان کہے کہ میں ہی میں ہوں سب کچھ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو انسان کی عاجزی پسند ہے اور اس کی انکساری اور تواضع پسند ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو مشورہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ جو بندہ دوسرے سے مشورہ لے رہا ہے یہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، یہ بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک پہلو میرے ذہن میں ہے، ہو سکتا ہے جو خیر ہے، جو اصل بات ہے وہ کسی اور کے دل میں اللہ ڈال دے اور میرے سامنے آ جائے۔ تو مشورہ دراصل اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی علامت ہے، اور مشورہ نہ کرنا، نہ لینا، یہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کے اندر خود پسندی کی علامت ہے۔ تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں۔ تو ایک تو مشورہ یہ ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ مشورہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے پہلو آتے ہیں، پھر آدمی کو شرمندگی بعد میں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا حکم دیا گیا ہے تو امت کے لیے تو یہ بطریق اولا ہے کہ جہاں بھی کوئی نظام چلا رہے ہوں، بھلے وہ ایک گھر کا نظام ہو، سب سے چھوٹا جو یونٹ ہے انسان کا، معاشرے کا، وہ خاندان ہے، اس سے نیچے پھر فرد رہ جاتا ہے، تو فرد کے چاہے اپنے ذاتی امور ہوں اس میں بھی مشورہ لینا چاہیے، بلکہ کسی کو اپنا بڑا بنا لینا چاہیے کہ اہم باتیں جتنی بھی ہیں ان میں ان سے پوچھ کر انسان چلتا رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بوجھ بڑے پر چلا جاتا ہے، چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ ان سے پوچھ کر زندگی گزارتے رہیں اور جنت میں دوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ جو بھی پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی، بڑے کو ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اس سے مشورہ لیں گے اور ان کی رائے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو سکون ہی سکون۔ وہ سوچیں گے تو اپنے تجربے کو سامنے رکھ کر کہ یہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جب آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے تو پھر بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو مشورے میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے انسان کو کہ اپنا بڑا بنا لے، ورنہ کم سے کم اگر خود بڑا ہے تو چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لیں، گھر کے امور، اور پھر اس کے بعد آگے جو اس سے آگے ادارے ہیں، پھر بالآخر حکومت، نظام میں مملکت اور ریاست جو ہے یہ بھی مشورے سے چلنا چاہیے۔ اس میں بھی جب استبداد آ جاتا ہے اور ایک شخص اپنی رائے سے پورے نظام کو سنبھالنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں بالکل سیٹ ہے، بہت اچھا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نظام بگڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں خرابی وہی آتی ہے کہ جب وہ بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو اللہ اس کو ٹھوکر مارتے ہیں، اس کو ایسی جگہ سے گراتے ہیں جہاں پھر وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ تو امور حکومت ہوں یا انسان کے انفرادی اپنے امور ہوں، ان سب میں مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور مشورہ جو ہے پھر اس کی حیثیت یہ ہے
کہ یہ ایک رائے دہی ہوتی ہے. مشورہ دینے والے کو بھی پھر یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا، میں نے رائے دی تھی. ہاں امیر جو ہے وہ مخلص ہونا چاہیے، پہلے سے جو طے کیا ہوا ہو وہ خدا خوفی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، سمجھداری بھی ہونی چاہیے، دینداری بھی ہونی چاہیے. اور پھر وہ اس کے سامنے جب ساری رائے آ گئی تو وہ بھی للہ فی اللہ جس رائے کو صحیح سمجھتا ہے اس کو ترجیح دے. یہ نہ کہے کہ چونکہ میری رائے یہ ہے لہذا میں نے فیصلہ اسی پر کروں گا، خانہ پوری کے لیے چلو مشورہ بھی لے لیتا ہوں. یہ نہ ہو، یہ تو پھر مشورے کی جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف چلی جائے گی. مشورے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گنتی کے جو ہے وہ عدد پورے کر لیں، رائے دہی پوری کر لیں. کرنا تو آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا کیا کرنا، یہ مشورہ نہیں ہوتا. یہ مشورے کا نام بدنام کرنا ہوتا. تو مشورہ تو اصل حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے. اس میں آدمی بالکل آزاد ہو کر رائے دے، اور جو لے رہا ہے وہ بھی آزاد ہو کر رائے سنے، اور پھر اس کے مطابق جو اس کو اللہ دل میں ڈالے استخارے کی دعا بھی پڑھے. اسی وقت بیٹھے بیٹھے اللہم اغفر لنا، بلکہ سبھی پڑھیں اللہم اغفر لنا واختر لنا. اے اللہ جو صحیح بات ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، جو فائدے کی بات ہے وہ ڈال دیجئے، جس میں ہمیں آگے جا کر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی پشیمانی نہ اٹھانی پڑے. لیکن بہرحال مشورہ دینے کے بعد امیر ان کے کسی ایک مشورے کا پابند نہیں ہے. امیر آزاد ہے، وہ جو فیصلہ اس کو اچھا سمجھے گا وہ کر دے گا. یہ اسلام کی مشورے کی حیثیت ہے. نہ وہ کثرت رائے کا پابند ہے اور نہ ہی وہ کسی ایک کے مشورے کا پابند ہے. امیر جو ہے وہ کھلا ہے، آزاد ہے، لیکن خدا کے جو فیصلے کا اور خدا خوفی کا ضرور پابند ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تمہارے مشورے میں کوئی چیز بات سامنے آ جائے اور لگے کہ یہ معاملہ صحیح ہے تو پھر اس پر رائے جم جائے. عزم کہتے ہیں خیال جو دل میں آیا ہے وہ بعض دفعہ بین بین ہوتا رہتا ہے، 50-50 چلتا رہتا ہے، کام کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، لیکن پھر بالآخر آدمی کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کرنا ہے، طے ہو جاتا ہے. یعنی اپنے دل کے اندر ہی اس بات کو طے کر لیتے کہ یہ کام کرنا ہے. تو جب یہ کام کرنا ہے، طے کر لیا، تو اسباب جو اختیار کرنے تھے وہ کر لیے. اب فرمایا فتوکل علی اللہ. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرو. یہاں توکل کا لفظ ہے، آگے آیت میں بھی لفظ ہے. تو توکل کا مطلب سمجھ لینا چاہیے. توکل جو ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے. مختصر بات ہے، اللہ پر اعتماد کرنے کا، اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے. بس یہ کوئی ایسی جو ہے بہت کوئی چیزتان نہیں ہے کہ توکل کیا ہے تو کیا نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے بس. اور یہ عقیدے کی سطح تک تو ہر مسلمان سے فرض درجے میں مطلوب ہے. یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں دوائی پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر نہیں کرتا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں جو ہے رسی پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر نہیں کرتا، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا عقیدے اور ایمان کی سطح تک یہ تو فرض ہے ہر معاملے میں، ہر مسلمان سے. ہاں البتہ جو ہے عملاً یعنی سبب اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر اس میں تھوڑی تقسیم ہے. اس کو اگر سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. جہاں تو دینی امور ہیں، مثلا اللہ نے کہا کہ نیک کام کرو جنت میں جاؤ گے. اب جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا یہ ایک سبب ہے. یعنی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جنت میں انسان اللہ کی رحمت سے جائے گا، نماز کی وجہ سے نہیں جائے گا. سبب نہیں ہے، مطلب وہ یقینی نہیں ہے کہ یہ اگر ہوگا تو آگے نتیجہ مرتب ہو، بلکہ اللہ کی رحمت ہوگی. لیکن سبب ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ اختیار کرو. تو دینی امور میں جو سبب اختیار کرنا ہے وہ تو فرض ہوتا ہے. کوئی آدمی اس سبب کو اختیار کیے بغیر یہ کہے کہ میں جناب بڑا متوکل آدمی ہوں کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، بس اللہ پہ توکل کیے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے جنت میں لے جائیں گے، تو یہ فرض ہے. اور فرض کا یہ انسان تارک ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی کاہلی، سستی اور جو ہے ہڈ حرامی ہے. اسی طریقے سے وہ اسباب، دنیا کے وہ اسباب کہ جو یقینی ہیں، جن سے نتیجہ آگے یقیناً آتا ہے، ان کا اختیار کرنا بھی فرض ہے. مثلا بھوک لگ رہی ہے، جان بچانے کے لیے کھانا کھانا فرض ہے. اس موقع پر کھانے کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے. کوئی اگر یہ توکل اختیار کرتا ہے تو اپنے خیال میں توکل کر رہا ہے، حقیقت میں وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانے کے لیے تو حرام کھانے کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے.
کہ خنزیر کا گوشت بھی کھا لو لیکن اتنا کھاؤ جس سے جان ہی بچے، موٹا تازہ ہونے کے لیے نہیں. تو یہ دوسرا درجہ ہو گیا کہ وہ اسباب جو یقینی ہیں دنیا کے امور میں، ان میں سبب کو اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. اب اس کے بعد آگے دو قسم کے اسباب اور رہ جاتے ہیں. ایک سبب ہے جو ظنی ہے. ظنی کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی اس پر نتیجہ آ جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا. جیسے روٹی کھائیں تو بھوک تو مٹ جاتی ہے، پانی پئیں تو پیاس مٹ جاتی ہے، لیکن دوائی ہے، جیسے علاج ہے. علاج دوائی کبھی کھاتے ہیں تو انسان ٹھیک ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. علاج معالجے سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ اور نہیں بھی ٹھیک ہوتے. تو علاج معالجے میں، صحت میں اور دوائی میں وہ تعلق نہیں جو کھانے میں اور بھوک میں ہے. تو اس قسم کو اسی طریقے سے دم تعویذ یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ کبھی دم تعویذ سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک علاج کی قسم ہے، روحانی ہے، اور کبھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس والے سبب کو ترک کرنے کی گنجائش ہے. یعنی کوئی شخص بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، دوائی نہیں لوں گا، تو یہ گنجائش ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے. ہاں جو پیچھے دو قسمیں تھیں، شرعی اسباب اور دنیا کے وہ اسباب جن کا نتیجہ یقینی ہے، جیسے کھانا پینا، ان کو اختیار کرنا فرض تھا، ان کو چھوڑنا توکل نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہے، اور اس سبب کا چھوڑنا یہ توکل ہے. اور اسی طریقے سے آگے اسباب کا ایک درجہ آتا ہے جسے وہمی کہتے ہیں. یعنی وہ ایسا درجہ ہے کہ وہ ظنی بھی نہیں ہے، وہم کی حد تک پہنچا ہوا ہے. کچھ توہم پرست قسم کے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ سبب ہو سکتا ہے، ورنہ عام اصول میں وہ کوئی سبب نہیں ہے. وہ ہے اس سے بھی آگے، جیسے ستاروں میں تاثیر کا قائل ہو جانا، یا اور اس طرح کی مزید آگے، یعنی یہ جو کچھ طلسماتی قسم کی چیزیں، کچھ جو ہے یہ جیسے جو عملیات والے ہوتے ہیں، کچھ نجومی ہوتے ہیں، ان کی جو آگے حدود شروع ہو جاتی ہیں نا، تو یہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو وہمی ہیں. یعنی ان سے یقیناً ان پر نتیجے کا مرتب ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر و بیشتر ٹامک ٹوئیں ہوتی ہیں. تو ان اسباب کو اختیار کرنا، چھوڑنا فرض ہے. ان میں تو سبب کو چھوڑنا فرض ہے. تو یہ تقریباً خلاصہ ہے توکل کا. خلاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ توکل ترک سبب کا نام نہیں ہے، بلکہ خلاصہ توکل کا یہ نکلا کہ توکل دراصل اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے. باقی کس جگہ سبب کی کیا حیثیت ہے، تو سبب کہیں اختیار کرنا فرض ہے، کہیں اختیار کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور کہیں سبب کو چھوڑنا بہتر ہے. یہ ایک پوری تفصیل ہے. اب شریعت کے جتنے بھی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف واقعات ذہن میں ہوتے ہیں، تو اس تفصیل کے مطابق اگر غور کیا جائے گا تو انشاءاللہ کسی چیز میں اشکال نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.